پھر آپ نے تحریر فرمایا کہ حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے وطن رائے پور سے ہی ان کا تعلق تھا. ایسے نہیں ہے. حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں لکھنؤ سے کچھ فاصلے پہ رائے بریلی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش وہیں کی ہے، وہیں ان کی خانقاہ تھی، وہی لوگ تھے، وہی ان کا خاندان تھا. ان کی خدمت میں وہاں حاضر بھی رہے، لکھنؤ بھی حاضر رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رائے پور میں جو تعلق تھا وہ بیعت کا تھا، اور اصل میں شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور پاکستان میں تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور امیر مولانا عبد الوہاب صاحب، یہ دونوں حضرات کے آباء و اجداد کی حویلیاں تھیں اور مانے ہوئے تھے پیسے میں، دولت میں. تو یہ لوگ وہاں کے تھے. پھر یہ ہجرت انہوں نے کی، پھر اور جگہ آ گئے، ہوتے ہوتے رائے پور میں آبادی ہوئی. تفصیل ہے اس کی. تو رائے پور میں یہ حضرات تھے. پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بیعت کر لی تھی شاہ عبد الرحیم نام ہی کے ایک بزرگ سے، اور وہ سہارنپور کے تھے، اور سلسلہ نقشبندیہ میں جو خاموشی کا غلبہ وہ ان میں تھا بہت زیادہ. باتیں نہیں کرتے تھے، بالکل چپ رہتے تھے. لیکن اس کے بعد انہیں کچھ غیبی اشارات ہوئے کہ وہ ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں اسے پورا کریں. تو اس مقصد کے لیے وہ پھر گنگوئی، اور بتایا گیا کہ تمہارا وہاں حصہ ہے. تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ کو سب کچھ حاصل ہے لیکن میرے ہاں تو کام کرنا پڑے گا. ہوتا یہ تھا کہ کوئی آدمی جب مراقبہ ذات تک پہنچ جاتا تھا تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کئی برس اسے اسی مراقبے میں چلاتے رہتے. اجازت وغیرہ کچھ نام نہیں ہوتا کہ بس یہ کر. ابتدائی دور میں حضرت حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تبھی، لیکن پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ نرمی آ گئی تھی اور وہ آخری مراقبہ تلقین کرنے کے ساتھ ہی خلافت کی تھی. یہ سب چیزیں حضرت رحمۃ اللہ کی مکتوبات میں آپ کو مل جائیں گی. تو شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کے گنگو حضرت کے پاس پہنچے تو اسے بیعت نہیں کرنا ہے. بیعت کی ضرورت نہیں ہے، بیعت تو آپ کی سابقہ بھی کافی ہے، بس یہی چیزیں کریں. پھر ان کی تربیت، جو ان کے مدارک کی چیزیں. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا کوئی ذکر اذکار مطلب اس اعتبار سے کہ خلافتیں اور پیری ہوتی تھی، کوئی ایسی بات ہی، کوئی نمائش تھی نہیں، کچھ بھی. کسی نے کہا حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑے؟ تو فرمایا عبد القادر کہتا ہے کہ وہ یہاں رہے. حالانکہ حضرت کو باقاعدہ اجازت تھی اور کمال کے بزرگ تھے. رائے پور میں، یہاں رائے پور میں پھر حضرت محمد الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں دوست تھے، مولانا منظور نعمانی اور یہ. تو مولانا منظور نعمانی صاحب پہلے گئے. تصوف کیا ہے اس کی ابتدا میں انہوں نے بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے. لکھا ہے کہ میں جب پہنچا تو مجھے تصوف پہ بہت زیادہ اشکالات تھے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا، تو حضرت مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ذکر کر رہے تھے. تو میں نے جب اپنے اشکالات پیش کیے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کچھ غریب لوگ آ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، اور صاحب آپ بہت اونچے کام ہیں، آپ جو علم اور تعلیم اور تدبیر اور مناظرہ یہ بہت اونچے کام. تو یہ بیچارے ایسی غریب آ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ. فرماتے تھے کہ میں سمجھ گیا کہ میرے سوال کے جواب کی بجائے ایک طرح سے اس سے ہٹنا ہے. پھر میں نے عرض کیا، پھر اگلے دن صبح عرض کیا، سیر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس میں نے اپنا اشکال پیش کیا. پھر حضرت نے
مجھے تصوف کی حقیقت سمجھائی کہ تصوف اور صوفیہ ہوتے کون ہیں، کرتے کیا رحمہ۔ تو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ اس کے بعد آئی اور بیعت ہو گئی۔ تو منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ پہلے میں حاضر ہوا تھا اور بیعت پہلے میرے دوست مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ ہو گئے۔ تو رائے پور سے حضرت رحمۃ اللہ کا یہ تعلق تھا۔ پھر وہیں سے حضرت ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے رائے بریلی، تو ایک دن نماز پڑھ کے رائے بریلی کی مسجد سے سب لوگ نکلے تو حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ نے ان سے اشارہ فرما کے کہا کہ یہاں پہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ رکے تھے نماز کے بعد، ان سے فرمایا تھا کہ میں تمام سلاسل میں اجازت دیتا ہوں، اور خاص طور پہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ اس جگہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رکے۔ ایسی محبت میں ارشاد فرمایا۔ تو ان کا رائے پور سے یہ تعلق تھا، باقی رائے بریلی لکھنؤ سے پتن تم کی۔ پھر آپ نے